اب دیکھیے نبی کے غلاموں کی شان. سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، آپ گھر سے باہر ایک جگہ تشریف فرما ہیں. ایک شخص آیا اور اس نے آ کر اطلاع دی، حضور آپ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا. کیا کہا؟ آپ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا. آپ نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. جہاں بیٹھے تھے وہاں سے نیچے اترے اور نماز شروع کر دی. ایسا عمل آج دکھائی دیتا ہے کہ کسی کو سگا بیٹا، سگی بیٹی، خونی رشتہ دار، جگر کے ٹکڑے کے انتقال کی خبر ملی ہو اور وہ نماز شروع کر دے. نماز پڑھی، سلام پھیرا اور فرمانے لگے ہم نے وہی کیا جو ہمیں ہمارے رب نے حکم دیا، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے ہم سے مدد طلب کرو. تو ہم نے صبر کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون. اے اللہ ہم تیرے ہی مال ہیں اور تیرے طرف ہی لوٹنا ہے. یہ بیٹی بھی تیرا ہی مال تھی، تو نے امانتاً میرے پاس رکھا، مجھے دیا خدمت کے طور پر کہ اس کی خدمت کرو، امانتاً دیا اور تو نے اپنی امانت واپس لے لی. تو ہم نے صبر کیا اور پھر ہم نے نماز پڑھی. ہم نے تو وہ کام کیا جو ہمارے رب نے ہمیں فرمایا. آج ایسا جذبہ، ایسی نبی کی غلامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ایسا عمل آج ہم کرتے ہیں، ہمارے آس پاس دکھائی دیتا ہے. آج اگر کسی کے گھر میں فوتگی ہو جائے تو چیخنے چلانے، شور مچانے، ہائے ہائے کرنے، گلے شکوے کرنے، حتیٰ کہ معاذ اللہ کفریہ کلمات تک بکے جاتے ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے؟ ہرگز نہیں. یہ تو دور جاہلیت کے طریقے ہیں، کافروں کا طریقہ ہے، ہندوؤں کے طریقے ہیں. مسلمان تو صبر کرتا ہے. ان اللہ مع الصابرین. وہ تو اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ تعالی کی خوشنودی کو پانے کے لیے ہر کام کرتا ہے، ہر عمل کرتا ہے.